بھائی جان ہماری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، ہمارے گھروں میں کام کرنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، دولت اللہ کی تقسیم ہے بھائی، اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی دی، اور دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا. یہ معیار میرا اور آپ کا ضرور ہو سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے کاموں میں ہمارے معاون ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رویے کیسے؟ کیا ہم انہیں انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ اسٹیٹس کا معاملہ ہو تو وہاں اخلاقی سارے تقاضے ہم جانتے ہیں. تو جہاں امیر غریب اونچا کمی چودھری کی کہانی ہے تو وہاں ہمارے رویے کیا ہیں؟ مجھے تو واصف کی بات بڑی دل کو لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ابھی میں نے عرض کیا ہمارا معیار یہ ہو سکتا ہے دولت، لیکن واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. خود کو چھوٹا محسوس ہے. میں دیہاتی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں نا وہ کہتے ہیں نا اوقات اچ رکھ، اور کچھ لوگوں کی گردن میں سر یعنی گاڈر ہوتا ہے، اور یقین جانو سارا دن اسی نشے میں گھومتے کہ لوگ مجھے سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں اور ہونی چاہیے، ہم غلام نہیں، ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں. تو کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے، خودداری بڑی دولت ہے. تو کوئی اس طرح بے نیازی سے گزر جائے نا تو وہ گزرنا برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کدا منڈا ہے جس کا بھی ہے بھائی آپ سلام کر لو. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملے گی، ہاں آپ عزت دو گے عزت پلٹ کے آئے گی. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوگات بن گئی. آپ عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکا لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ بھائی جان غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے، ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتے. یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے. وہ کہتا ہے تیری جرت کیویں ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تے یہ ماں جایا کہہ رہے تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے. معذرت سے بھائی رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. لیکن یہ طبیعتوں کی تلخیاں اور یہ دولت کا نشہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اچھا ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے، رشتے کوئی نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے وہ پیسہ لگا کے بھی رشتے بچا لیتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بڑے انسان ہوتے ہیں. تو خیر وہ غریب آدمی وہ جھاڑو دے رہا تھا، انہوں نے کہا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے. پھر انہوں نے کہا پتر کھانا کھا لے. ششدر ہو کے کہا مجھے کہا ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں. بھائی جان جھاڑو وہاں رکھا، دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا، دلائل نہیں دی، 2 میٹھے بولتے یار، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. تو بڑا وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا محسوس ہے. ہمارا کہنا کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، گپ شپ لگایا کرو، مشورہ کیا کرو. یقین جانو آپ کو زندگی بڑی خوبصورت. کبھی کبھی زمین پہ بھی تو اترنا چاہیے نا، اور زمین میں اتریں گے تو یار یہ دنیا میں بڑے دکھ ہیں، بڑے غم ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہم کہتے ہیں یار شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. سینے میں درد رکھو، سینے میں تڑپ رکھو، لوگوں کے دکھ کم کرو یار، اسی کو انسانیت کہتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. اور اشفاق احمد کہتے کون سا پلے سے دینا ہوتا ہے؟ اللہ کے دیے سے دینا ہے. اور اشفاق احمد کہتے دادی بچپن میں ہمیں کہا کرتی جو مٹھی باندھ رکھتا ہے بچہ اس میں چیز تھوڑی آتی ہے، اور جو مٹھی کھول کے رکھتا ہے اس میں چیز زیادہ آتی ہے. تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو عزت بھی دو اور ان کی ضروریات کی کفالت بھی کرو. اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. سنیے گا، 53 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے. مکہ والوں کے رویے، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اجڑیاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا گیا. کتنے دکھ مکہ والوں نے. 23 سال شب ابی طالب میں محصور رہے، اور طائف والوں نے پتھر مارے. بھائی جان یہاں تک کہ میرے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا. در و دیوار، شجر و حجر کو دیکھ کے حضور نے مکہ کو مخاطب ہو کے کہا کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. حضور جب مکہ سے مدینہ جانے لگے تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں. عثمان بن طلحہ سے کہا ذرا چابی دینا، کہا چابی نہیں ملے گی. طبیعت میں تلخی بڑی تھی. حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. کہا یہ صرف باتیں ہیں. حضور مکہ سے مدینہ آ گئے. مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، فطری محبتیں بھائی، 4 مال، اولاد اور جان. آپ نے
جس بستی میں جنم لیا نا اسے چھوڑ کر عارضی رہائش لاہور اسلام آباد لے جانا ہو تو آسان نہیں ہے. گلیاں دے ککھ رون لگ پیندے نے یار. وطن چھوڑنا آسان نہیں. صحابہ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت ہے. پڑھیے گا بلال حبشی کو, صدیق اکبر کو رو رو کے بیمار ہوئے. بلال تو دکھی اشعار پڑھتے, اللہ ایک رات دے دے مکہ میں گزار آئے. تو سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا, حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے. حضور کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھے, اللہ سے عرض کرتے مالک میں محمد دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی, 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. سنیے گا, حضور مکہ سے مدینہ آئے اور پھر مدینہ سے مکہ تشریف لائے. لیکن اب کے بار جب مکہ سے مدینہ آئے نا, مدینہ سے مکہ آئے تو 10,000 کا لشکر تھا. فاتح بن کے آئے. اور فاتحین کو پڑھیے گا, نیپولین بہت بڑا فاتح, بستیاں اجاڑ دیتا تھا. لیکن میرے نبی جب فاتح بن کے آئے نا, راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے. اور ابو سفیان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے, معاف کر دیں حضور. من داخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کی حضور گھر تو چھوٹا سا ہے, کنڈیاں بند کر لے, ہتھیار پھینک دے, معاف کیا جائے گا. دشمن لائن میں کھڑے ہیں, حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہم معذرت کی توقع رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں, تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. معاف کر دیا. اکرمہ کی بیوی آئی, حضور اگر میں ڈھونڈ رہا ہوں, جدہ دوڑ گئے تھے, تو معاف کر دیں گے؟ فرمایا معاف کر دوں گا. عرض کی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل کا بیٹا. فرمایا میں جانتا ہوں. فرمایا ڈھونڈ لاؤ میں معاف کر دوں گا. ڈھونڈ لائی تو حضور نے معاف کر دیا. یار حضرت وحشی حضور کے قدموں میں, معاف کر دو. حضور نے فرمایا معاف کیا, بس اتنا فرمایا کہ سامنے نہیں آنا. آپ سامنے آؤ گے تو مجھے چچا یاد آئے گا. آپ شام چلے گئے, بڑا روئے, بڑے تڑپے, دعائیں مانگتے رہے, اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, مجھ سے کوئی کام لے لے. وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. یمامہ کی جنگ چھڑی تو مسلمہ کذاب سامنے آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اسی نیزے کے ساتھ اس کو ذبح کیا اور پھر دیوانہ وار گلیوں میں پھرنے, میدان میں بھاگنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے, اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کا بڑا دشمن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے بھی تو رکھ دیا ہے. حضرت وحشی کو معاف کر. حضور نے پھر اس موقع پر فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. تھر تھر کانپ رہے ہیں, حاضر خدمت ہوئے. یاد آیا نا وہ تلخی کا زمانہ, یاد آیا جب حضور نے چابی مانگی تو انہوں نے چابی نہ دی تھی. حضور فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. حضور فرمایا چابی دو. چابی لی, حضور حرم کعبہ میں داخل ہوئے. اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی. یار کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری بہت بڑی نوکری ہے. حضرت صدیق اکبر کی آرزو تھی, حضرت عمر کی آرزو تھی, اور بھی اصحاب کی آرزو تھی, لیکن حضور باہر تشریف لائے, چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رکھ دی اور ساتھ فرمایا یہ آپ کے پاس رہے گی. اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. میرے نبی تو مخالفین کو معاف کرتے ہیں. یار میرا سوال ہے, میں گزارش کروں گا, اور میں یہاں کسی دوست کی کہانی نہیں سنانے لگا, اختلاف ہوا تو ہم نے رستے بدل لیے. میں کسی ہمسائے کی بھی بات نہیں سنانے لگا, جھگڑا ہوا ہم نے خوشیوں میں اور جنازوں میں شرکت چھوڑ دی. قیامت کے دن ہمسائے کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا دوست بڑی نعمت ہوتی ہے, لیکن میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں. میں سوال بھائیوں سے کرنے لگا ہوں. بھائی بھائی کی آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوا, اور اختلاف بعض اوقات بہت بڑا نہیں تو بچوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. بچے تو 10 منٹ بعد پھر کھلے میدان میں ہوتے ہیں. یا 1 انچ دیوار رکھنے پہ بھائی آپس میں ناراض ہوئے, اور ناراضگی کی عمریں کتنی بڑی ہوتی ہیں, 3 دن بھائی جان, یہ 30 سال آپس میں نہیں بولتے, 30 سال. اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں اصولوں کا آدمی ہوں, میں تھوک کے نہیں چٹتا. یہ بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے. میں بھائیوں سے صرف اتنا کہوں گا, یار کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے بچپن یاد نہیں آیا؟ یار بچپن کی بڑی حسین یادیں ہیں. دھندلا سا نقشہ تو ہوگا, میرے پاس بھی ہیں, آپ کے پاس بھی ہوں گی. انگلی تھام کے چلتے تھے ہم, ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے, ایک بستر میں سوتے تھے. یہ بچپن ہے, اور بچپن کی کچھ تلخیاں بھی ہیں ہمارے پاس. ہم لوگ غربت سے اٹھے, ایک ماں کے 6 بیٹے, 5 خوشحال, وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں بھی شریک ہوتے, لین دین بھی کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے, اس کی عزت نفس کو 1000 بار ان بھائیوں نے مجروح کیا, اور بچوں کے سامنے کیا, اسے بہت کچھ کہا گیا. تو وہ بچے بچپن میں جب اپنے باپ کو اپنے چچاؤں سے یا رشتوں سے تڑپ, جب ذلت دیکھی نا, تو خواب دیکھتے تھے کہ یا اللہ جلدی سے ہمیں بڑا کر دے, ہم بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ اپنے بوڑھے باپ کے لیے, اور ماں ابا اماں کو حج عمرہ. بہت خواب تھے یار, یہ خواب میں نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے. میرا سوال ہے بھائیوں سے, وہ جو بچپن میں نے اور آپ نے خواب دیکھے, آج بڑے ہوئے, کمانے کے قابل ہوئے, پر پرزے نکالے,
تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور پھر آپس میں دیواریں کھڑی کرتے. ماں باپ کدھر گئے بھائی؟ وہ خواب کدھر گئے؟ اور ماں باپ کی باری پہ تو کہتے گھر چھوٹا ہے، خرچے زیادہ ہیں. کوئی کہتا ہے یہ بوڑھا کھانستا تو نیند خراب ہوتی. کیا کچھ نہیں. اب ہم کہتے میرا سوال ہے بھائیوں کی یاد کیوں نہیں آتی یار؟ اچھا ہم نے ایسے بھائی بھی دیکھے جنہوں نے باقاعدہ اپنی ناراضگیاں سنبھال کے رکھی ہیں. ہم کہتے کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی نا تو میں اس سے بدلہ لوں گا. 20 سال انتقام کی آگ میں جلا. تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے بھائی. ظاہر ہے اسے پتا ہے کہ جب بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو جب نئے رشتہ دار آئیں گے تو وہ سوال کریں گے اس کا چچا اس کا تایا کہاں ہے. اگر وہ نہ آئے تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے اپنوں کے ساتھ بنا کے نہیں خاک نبائے گا ہمارے ساتھ تو پھر ہمارے رشتہ دار بھی بچا گدے نو پیا ہوا کھنا گڑا کو باپ بن جاتا. جا کے منا لے آیا اپنا وقت کڈ. اور وہ انتظار میں ہے. دوسرا جس نے 20 سال انتظار کی وہ کہتا آئے گا تو ٹھڈے ماروں گا، آئے گا تو گالی دوں گا، آئے گا تو برادری میں پرے پنچایت میں ان کو ذلیل کروں گا. تو بھائی جان وہ آتا ہے تو وہ گالی بھی دیتا ہے، ٹھڈے بھی مارتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے. شادی ہوئی وہ اپنے گھر میں یا اپنے گھر میں، ناراضگی اسی جگہ پہ ہے. اچھا ہم نے ایسے ناراض بھائی دیکھے ہیں مرنے لگے بستر علالت پہ، زندگی موت سے یقین جانو جنگ ہے. لیکن ستم پتہ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ مرتے وقت بھی ہم نے بچوں کو نفرت کا درس سکھایا. یہ نہیں مرتے وقت خیال آ گئے یار ساری زندگی کیا نفرتیں کورچ لے کے جانیاں نے تو جلدی سے بھائی کو میری بہن کو بلا لو، بہن کا حق کھائے اس کو واپس کر دوں. بھائی سے ناراض ہوا بھائی سے ہاتھ جوڑ کے معافی نہ باقاعدہ ہم نے بچوں سے وعدہ لیا. پتر جذباتی رشتے ہیں نا. اگر میں مر گیا تو میرے جنازے تے تیرا تایا نہ آئے، تیرا چاچا نہ آئے، تیری پھوپھی نہ آئے، آن تو دھکے دے کے نکال دینا. او بھائی ہم نے نفرت کی، ہم نے نفرت کمائی، ہم مرنے لگے تو اس نفرت کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر دیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اب کہاں احسار و محبت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اپنوں سے خوف آنے لگا. میرے نبی فرماتے آخری زمانے میں امانت، خشوع اور ایک فرمایا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. رشتوں میں نظر آتی کہیں محبت؟ ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد صرف مفاد کے رشتے ہیں، غرض کے رشتے ہیں، رات گئی بات گئی والے رشتے رہ گئے ہمارے ساتھ. جتنی دیر غرض چلی اتنی دیر ہمارے ساتھ، جب غرض ختم ہوئی تو رشتے بھی ختم ہو گئے. تو یہ بھائیوں کی کہانیاں ہیں. اور آخر پہ ایک بات اور گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. ہم نے ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں، یہ تو بھائی ہیں نا، ہم نے بیٹے بھی دیکھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کیا اور باقاعدہ اپنے والد والدہ کو کہا اگر آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا، میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. میں اس نوجوان کو جانتا ہوں جس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا تھا ابا جی اگر آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا. باپ پہلے دنیا سے چلا گیا. محلے دار رشتہ داروں نے کہا یار زندگی میں اختلاف تھا اب تو وہ یہاں رہے نہیں دنیا میں، اب تیرا حق بنتا ہے نا ان کو غسل دینا، کفن دینا، ان کا لاشا اٹھا کے جنازے گاہ لانا، جنازہ پڑھنا، قبر میں اتارنا، مٹی ڈالنا، آنسو بہانا. وہ صفاق اتنا تھا شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر تھا. وہ کہتا نہیں جاواں گا، وعدہ کیا تھا. بھائی جان اس نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اس کو کفن دفن نہیں دیا. مجھے بتائیے گا ایسے نالائق بیٹے کو اللہ معاف کرے گا؟ یہ زندگی سے راستہ مانگے گا، زندگی راستہ دے گی؟ بھائی جان کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے جن کی سزا آخرت میں تو ہے دنیا میں بھی ہے. ہم نے نالائق بیٹوں کو دنیا میں رسوا ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو دھکے دیے، ماں باپ کو ذلیل کیا. تو عرش کا رحمان ایسے نالائق بیٹوں کو کبھی بھی معاف نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ تبلیغی گشت قبول. اگر یہ ہم سے ناراض چلے گئے تو آج کی اس بزم میں آخر پہ اتنا ہی کہوں گا. پہلی بات تو خدا نہ کرے یار، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ جتنے لوگ تشریف فرمائے، خدا نہ کرے کہ یہاں کوئی بھائی سے، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے ناراض، کوئی بھائی بہن سے، دوست سے ناراض ہو. خدا نہ کرے کوئی ہو. اگر کوئی ہے میں آر محسوس نہیں کروں گا. میں آپ سب کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ کے لیے یار معاف کر دو. درگزر کا پہلو غالب رکھو یار. تھوڑی سی زندگی ہے یار، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، ہم نے تھوڑی دیر بعد چلے جانا ہے. تو جانا ہے تو بھائی نفرت نہیں، محبت، معاف کرنے والا مزاج. بیٹا ناراض ہے تو باپ کے قدم پکڑ لے یار، ماں کے پاؤں پکڑ لے. بھائی سے ناراض ہے تو اللہ کے لیے یار سینے سے لگا رہو. نواں نہ ماس جدا نہیں ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندیاں نے یار. جس جگہ پہ بھائی کھڑا ہوتا ہے نا وہاں کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا یار. آئیے میں اور آپ آج کی اس بزم میں حضور کی سیرت سے روشنی لیتے ہوئے آج وعدہ کریں ہم ناراض رشتوں کو منائیں گے، ان سے معذرت کریں گے اور آئندہ زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کو عزت اہمیت دے کر کے گزاریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اہل خانہ کو اس کی برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو جن بھائیوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. واخر